الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا، اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے، نبی وہ ہے جو ساری خلق کا اہتمام کرے. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے، میرے نبی کا روضہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. رویا میں بہت اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. سوہنے دا نام سوہنا سوہنا، سوہنے دا نام سوہنا سوہنا، ہر مرض دی دوا ہے. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے. بیٹھے نے وچ مدینے، بیٹھے نے وچ مدینے، سن دے نے سب دی بولی. بیٹھے نے وچ مدینے، سن دے نے سب دی بولی. منگتا جے آوے کوئی، منگتا جے آوے کوئی، بھر دینے آقا جھولی، بھر دینے آقا جھولی. او در در تو اونی منگدا منگدا، در در تو اونی منگدا، سوہنے دا جو گدا ہے. سوہنا مدینے والا
दुखियां दा आसरा है सोहणे दा नाम सोहना सोहना हर मर्ज दी दवा है ज़िक्र रसूल करके ज़िक्र रसूल करके दिल अपना शाद कर ले ज़िक्र रसूल करके दिल अपना शाद कर ले मुश्किल बने जे कोई मुश्किल बने जे कोई सोहणे नू याद कर ले नामे नबी दा सदका सदका नामे नबी दा सदका टल जांदी हर बलाए सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है नामे नबी दा रखिया नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याले नामे नबी दा रखिया अल्लाह ने खुद ख्याले ओ नमाज़ां विच भी नाले ओ नमाज़ां विच भी नाले ते अज़ान विच भी नाले ओ नमाज़ां विच भी नाले ते अज़ान विच भी नाले रब उस तो जुदा नहीं नहीं रब उस तो जुदा नहीं न रब तू ए जुदा है सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है सोहणे दा नाम सोहना सोहना हर मर्ज दी दवा है लगियां ने तांगा दिल नू जी लगियां ने तांगा दिल नू सोहना कदी बुलावे लगियां ने तांगा दिल नू सोहना कदी बुलावे मौला मदीने होइए मौला मदीने होइए जिस वेले मौत आवे मौला मदीने होइए जिस वेले मौत आवे हर दम आशिकां दी एहो रवे सदाए सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसरा है सोहणे दा नाम सोहना सोहना हर मर्ज दी दवा है सोहणे दा नाम सोहना हर मर्ज दी दवा है। अब वकार अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख एहसान है कि जिस मालिक लम यज़ल ने हम सब को पैदा फरमाया है उस खालिक कायनात मालिक कायनात की तमाम तारीफ़ें हैं जिस खालिक कायनात ने हम सब को पैदा फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सलात के बाद नबी पाक साहिब लौलाक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को महबूब अलैहिस्सलात व सलाम का पक्का सच्चा गुलाम बनाए। और जो मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है उनके लिए दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझ समेत उन सब की तमाम नेक हाजात को पूरा फरमाए और नेक ख्वाहिशात को नेक तमन्नाओं को अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाए और हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। और घरों में बैठकर सुनने वाली सभी के लिए अपने असमत वाले कुरान में अरशाद फरमाता है कि वयसअलूना का माज़ा युनफिकून कुल अफ़वा क्या मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपसे पूछते हैं कि बताइए ये आपसे पूछते हैं
دیجیے جو ضرورت سے زیادہ ہے اسے جو ہے خرچ کرو۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ، خیرات، اللہ کی راہ میں دینا، اس کا ذکر کریم اللہ نے فرمایا ہے، اور جا بجا فرمایا ہے جیسا کہ مثل الذین ينفقون اس میں بھی فرمایا، اور اسی طرح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اس آیت کریمہ میں بھی فرمایا، اور جس طرح انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اس میں بھی جہاں ارشاد فرمایا۔ یعنی کہ بہت سی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کوئی میں نے بات کیا ہے اسے میری راہ میں بھی خرچ کرو۔ اگر قرآن پاک اٹھائیں شروع میں جو ہے وہ سورۃ بقرہ شروع کرنا شروع کریں تو اس میں بھی یہی ہے، جس طرح فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اللہ کی راہ میں دینے کا ارشاد فرمایا ہے، اور جا بجا فرمایا ہے۔ اور محمود علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی ہے کہ محمود علیہ السلام کے فرمان عالی شان سے بھی کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا دیا ہوا ضائع نہیں کرواتا، اپنی بارگاہ میں محفوظ کروا دیتا ہے، بشرطے کہ وہ بندہ اپنی نیت اچھی رکھے، اپنا ارادہ اچھا رکھے۔ اگر وہ اپنی نیت اچھی رکھتا ہے، ارادہ اچھا رکھتا ہے تو یاد رکھ لے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اجر رکھا ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی اس کے لیے اچھا اجر ہے۔ آج صحابی رسول ہے، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہمارا وجدان کہتا ہے کہ صحابہ جس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے کائنات میں ایسا کوئی نہیں مل سکتا۔ دل یہی کہتا ہے کہ صحابہ رسول نے عرض کیا ہوگا کہ لجپال نبی آقا، سونے مٹھار مدنی آقا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مال، میں اپنی اولاد، میں اپنی جان کو بھی آپ کے قدموں پر قربان کر دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں اپنا جینا مرنا آپ کے قدموں پر نچھاور کر دوں، قربان کر دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لجپال نبی، اے حسن حسین کے نانا، اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا، اے نبی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اگر میرے پاس ایک اشرفی ہو، یا رسول اللہ ایک اشرفی ہے میرے پاس، میں کسے دوں؟ تو تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، اے میرے غلام، اسے اپنی جان کے اوپر خرچ کر۔ صحابی رسول آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس ایک اشرفی ہے، یعنی کہ جس طرح آج ہم کہیں کہ میرے پاس 1 روپیہ ہے، یا رسول اللہ اس 1 روپے کو، ایک اشرفی کو میں کس کو دوں؟ اللہ اکبر، کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے، اس میں کتنی مشقت ہے، خود دیکھ لیجیے۔ لجپال نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے پاس ایک ہی اشرفی جو ہے اسے مسجد نبوی میں لگا دے، اسے مجھے دے دے، اسے فلاں کو صدقہ کر دے، فلاں کو خیرات کر دے، نہیں، تیرے اور میرے لجپال نبی نے فرمایا اے میرے صحابی تیرے پاس ایک ہی اشرفی ہے تو اسے سب سے پہلے تو اپنی جان کے اوپر خرچ کر، لہذا اپنی جان کے اوپر خرچ کر۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور ہے، تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، اگر تیرے پاس اس اشرفی کے علاوہ ایک اور اشرفی ہے تو اس اشرفی
اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر. ایک اشرفی ہے تو کس طرح خرچ کرنی ہے؟ اپنی ذات پر خرچ کرنی ہے. اگر دوسری اشرفی ہے فرمایا اپنی ذات کے بعد اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور بھی ہے. تو تیرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میرے صحابی پھر اسے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرو. تیسری اشرفی کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو. وہ صحابی رسول دراصل سمجھانا ہمیں چاہتے ہیں. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اور اشرفی بھی ہے. تو میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تیرے پاس ایک اور ہے تو اسے اپنے خادم کے اوپر خرچ کر. جو تیری رعایا میں ہے, جو تیری کسٹڈی میں ہے, جو تیرے تابع ہے, یہ اشرفی جو ہے اس بندے کے اوپر خرچ کر. اللہ اکبر. کس قدر جو ہے وہ پیار کے ساتھ جو ہے مسئلہ سمجھایا. اور ساتھ جو ہے وہی صحابی رسول پھر عرض کرتے ہیں لجپال نبی آقا مکی و مدنی آقا اے یتیموں کے سروں پر ہاتھ اور کالی کملی کو جو ہے وہ اڑانے والے آقا, اے آقا اپنی والدہ ماجدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کالی کملی کو بچھا دینے والے آقا, اگر کافر کی بیٹی آئے تو اس کے سر کے اوپر اپنی اس کالی کملی کو اڑا دینے والے آقا, لجپال آقا غریبوں کو یتیموں کو سینے سے لگانے والے آقا, اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کرنے والے آقا, غار میں بھی اپنی امت کو یاد کرنے والے آقا, اپنے روزے رسول میں بھی اپنی امت کو یاد کرنے والے آقا, اگر زمین پر ہو تب بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہو, اگر مسجد حرام میں ہو تب بھی اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہو, جب مسجد اقصی میں ہو تب بھی اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہو. لجپال نبی آسمانوں پر ہو, جنت میں ہو, اللہ کی پاک بارگاہ میں ہو, شرف دیدار حاصل ہو رہا ہو, تب بھی اپنی امت کو یاد کرنے والے آقا. آقا میرے پاس ایک اور بھی اشرفی ہے تو سن لیجئے. تیرے اور میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال انت عالم, اب تجھے اختیار ہے اسے جس جگہ پر چاہے لگا دے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں جس جگہ چاہے لگا دے. مدرسہ بن رہا ہے, مسجد بن رہی ہے, تعمیری کام ہو رہا ہے, راہ حق کے لیے جہاد کے لیے جانے والے جہاد پر جا رہے ہیں, ان پر یہ خرچ کر مسجد میں لگا دے, مدرسے میں لگا دے, خادم کو دے دے, کسی جگہ پر اللہ کی راہ میں دے دے, اب تیرا اختیار ہے. اللہ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ. دوبارہ رپیٹ اسی بات کو. ایک ہے اشرفی, عرض کی آقا ایک اشرفی ہے. لجپال نبی فرمایا ایک ہے تو اس ایک کو اپنی جان پر لگا. یا رسول اللہ ایک اور ہے. فرمایا اسے اپنی اولاد پر خرچ کر. یا رسول اللہ ایک اور ہے. فرمایا اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کر. عرض کی یا رسول اللہ ایک اور ہے. فرمایا اب اسے جو ہے تو اپنے خادم پر خرچ کر. فرمایا عرض کی یا رسول اللہ ایک اور ہے. فرمایا اب تجھے اختیار ہے جس جگہ پر اللہ کی راہ میں دینا چاہے تھے. پتہ اب یہاں سے یہ بھی چلتا ہے کہ شریعت نے منع نہیں کیا کہ 1 روپے تیرے پاس ہے اور تو وہ کھا نہیں, اس کا کپڑا پہن نہیں. پیسے ہونے کے باوجود بھی معاشرے میں آپ دیکھیں, میں دیکھوں, برادری میں میں اور آپ دیکھیں, نظر آئیں گے پیسے ہونے کے باوجود کپڑے ان کے پھٹے ہوئے, سروں کے کپڑے پھٹے ہوئے, آپ کھانے کے لیے جو ہے وہ بھی ٹھیک طرح میسر نہیں. پوچھا جائے تو کہتے ہیں بس ایسے ہی ہے, اور نہیں بھائی سادگی اچھی ہے. اولاد آپ بندے کے پاس پیسے ہیں اور اولاد بھیک مانگنے پر مجبور ہے, بیٹا بھیک مانگنے پر مجبور ہے, باپ زمیندار ہے, مال دولت ہے اس کے پاس, اور بیٹا جو ہے اپنا علاج کروانے کے لیے یا اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے یا اپنے جو ہے وہ بیٹے کا علاج کروانے کے لیے مارا پھر رہا ہے. اور باپ سے کہا جائے اس کے باپ سے کہ تیرا بیٹا مانگ رہا ہے, اس کے حالات تنگ ہیں, اس کی بیوی ہے یا اس کے بچی ہیں, کچھ اسے دے دے, تو کہتا ہے نہیں یہ میں نے کمایا ہے, یہ میرا ہے. وہ اگر
پر کرنا چاہتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے، بیوی پر خرچ کرنا چاہتا ہے، جائے اور کمائے اور خرچ کرے۔ اور اسی طرح پیسے ہیں اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اسے کہا جائے کہ گھر میں اپنے گھر میں بھی دینا چاہیے، کہتا نہیں سادگی اچھی ہے۔ گھر والے سالن مانگنے کے لیے جو ہے وہ ترس رہے ہیں اور وہ جو ہے کہتا ہے نہیں سادگی اچھی ہے۔ اور جب اگر اعلان کیا جائے کسی اچھی خیرخواہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو بہتر جاننے والا ہے، نیت کے اوپر شک نہیں ہے، الا ماشاء اللہ جن کی نیت اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہے، پر زیادہ جو ہے جو خود اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی بیوی بچوں پر بھی، اپنے والدین پر بھی، اپنی جو ہے اولاد پر بھی نہیں، اور جو ہے جب کسی جگہ پر انہیں کہا جائے دینے کو تو وہ بڑھ چڑھ کر اعلان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ میں اتنا دیتا ہوں بھائی۔ اپنی ذات پر کیوں نہیں خرچ کیا؟ اپنی ذات کا بھی اختیار اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اگر اپنی ذات پر خرچ کرنا نامقصود ہوتا، اس کا اجر نہ ملتا، اپنی اولاد پر خرچ کرنے کا اجر اگر نہ ملتا، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنے کا اگر اللہ کی بارگاہ سے اجر نہ ملتا، تو تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو، اپنے غلام کو یہ درس نہ دیتے۔ آپ نے یہ درس دیا کہ اگر ایک اشرفی ہے تو اسے اپنی جان کے اوپر لگاؤ نا، اپنے اوپر لگاؤ گے۔ اگر تم صحت مند ہو تندرست ہو تو کماؤ گے، کمانے کے بعد خود اپنے پر بھی خرچ کرو گے، اپنی اولاد پر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی، اور دیگر جو ہے وہ جو حقدار ہیں ان تک بھی پہنچاؤ گے۔ اگر خود ہی مقبول ہو گئے تو پھر کس قابل؟ دینے والی ذات کوئی خدا ہے، اور آگے جہاں تک پہنچانا ہے، جہاں تک اس نے دلوانا ہے وہ بھی وہی ہے۔ تو لہذا فضول خرچی سے منع کیا ہے، حق سے منع نہیں کیا۔ یہ بھی ہے کہ اس نے دینا ہے، ہر حال میں اس نے رزق دینا ہے، اور اس نے اسباب بھی مہیا کیے ہیں کہ چلو کماؤ اور اپنی ذات پر بھی لگاؤ، اور پھر اپنے جو حقدار ہیں ان تک بھی جو ہے وہ پہنچاؤ۔ اسی طرح اگر یہ بندہ کوئی سوچ لے، مثال طور پر اگر میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اور اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا تو اس کے لیے جو ہے میرے لیے کیا ہے؟ اجر و ثواب ہے۔ نہ اولاد پر خرچ نہیں کرتا تو کیا میرے لیے جو ہے وہ خیر خواہی ہے؟ میرے سے جو ہے وہ میرے گھر والے تنگ ہیں، کیا میری خیر خواہی ہے؟ میری نیکی کا وہ قبول ہے؟ میرے جو ہے وہ گھر کے ساتھ والے ہمسائے جو ہے وہ تنگ ہے کھانے پینے سے، اور میں جو ہے وہ اس طرح عیاشی کرتا پھرتا ہوں، کیا میرے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرنا قابل قبول ہے؟ جب دل سے پوچھا جائے تو دل کی جو ہے وہ آواز بھی یہی ہوگی نہیں۔ اللہ نے دیا ہے، اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے کو حکم دیا ہے، اولاد پر بھی، والدین پر بھی، اور جو حقدار ہے ان تک بھی دینے کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو کچھ نہیں قابل قبول ہوگا۔ اب مثال طور پر یہاں پر لے لیں، اب ایک شخص ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، لیکن اس کے والدین میں سے دونوں یا ایک، کبھی کسی بیٹی کے دروازے پر باپ ہے، کبھی کسی بیٹی کے دروازے پر ماں پہنچی ہوئی ہے، کبھی جو ہے وہ اسے کوئی چک کا ہمسایہ لے کے جا رہا ہے، اس بوڑھی خاتون کو، والدہ کو، یا اس بوڑھے شخص کو، والد کو کدھر پہ دوائی لینے جا رہے ہیں۔ بیٹا جو ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب وہ دوائی لینے وہ جا رہے ہیں، اب اس کے پاس سب کچھ ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، مسجد کا، مدرسے کا، جگہ پر یتیم آیا ہے، مسکین آیا ہے، بیوہ آئی ہے، فلاں مفلوج آیا ہے، یار اس کی خدمت کرتے، یہ نبینا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، یہ حقدار ہے، اسے دے دیں، وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میری طرف سے 10,000 ہے، 5,000 ہے، 2,000 ہے، 10,000، میں مسجد کو اتنے دیتا ہوں، مدرسے کو اتنے دیتا ہوں، میں اس یتیم کو اتنے دیتا ہوں، میں اس مسکین کو اتنے دیتا ہوں۔ فوراً اعلان کرتا ہوا نظر آئے، اور اس کا باپ بوڑھا کسی اور شخص کے ساتھ جو ہے، کسی جو ہے وہ دوائی کے ساتھ میڈیسن دوائی لینے پر جانے پر مجبور ہو، اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اس کے پاس اپنا علاج، اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اور بیٹا ادھر جو ہے وہ اتنا دے رہا ہو، تو یاد رکھنے کوئی قابل قبول والی بات نہیں۔ اب یہ کیسے دے؟ اللہ کے راہ میں ہوگا کیسے؟ وہ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اس بندے کے حج کو قبول نہیں کرتا جو حج فرض ہے، نماز کو قبول نہیں فرماتا جو نماز فرض ہے، روزے کو قبول نہیں فرماتا جو روزہ فرض ہے، کہ اپنے والدین کی خدمت کر، والدین جو ہے وہ لوگوں سے پیسے مانگ کر جو ہے وہ دوائیاں لے کے آ رہے ہو یا کھانے پر مجبور ہو، اور بیٹا جو ہے وہ سارا کچھ کرتا رہا اور اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، تو پھر والدین کو نہ دیتا ہو تو یاد رکھنے کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز کا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور حاضر تھا، آپ وقت پردہ فرمانے لگے، بیمار تھے آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے عمر میں جو تجھے نصیحت کرتا ہوں، عرض کی عمر بن خطاب نے امیر المومنین خیریت کی وصیت ہے، آپ نے فرمایا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا عمر بات یہ ہے کہ تجھے امیر بنانا ہے، لہذا میں اپنی نصیحت تجھے بتا رہا ہوں، یاد رکھ لے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو دن کو کرنے والے ہوتے ہیں اور رات کو نہیں کرتے، رات کو کرنے والے دن کو نہیں ہوتے۔ ایک وقت اس لیے فرض کی جگہ نفل نہیں، نفل کی جگہ فرض نہیں۔ فرمایا ہر چیز کا وقت ہے، اگر تیرے اوپر جو ہے وہ فرض جو ہے وہ موجود ہے اور تو نفل کا ادا کر رہا ہو تو تیرا وہ نفل ادا کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ دن کا کام کرنے والا تو رات کو کر رہا ہو تو رات کو وہ تیرا قابل قبول نہیں ہوگا، رات والا دن کو کر رہا ہو تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ رات کو نماز تہجد پڑھی جاتی ہے، اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں رات کو میرے سے اٹھا نہیں جاتا، دن ہے میں جاگ رہا ہوں، تو دن کے ٹائم جو رات کو میں نے جو ہے وہ 3 بجے اٹھ کر نماز تہجد پڑھنی ہے، وہ میں دن کے 3 بجے پڑھ لیتا ہوں، ہے تو وہی نماز، سلام بھی ویسے پڑھنی ہے اور جو ہے وہ الحمشی ویسے پڑھنی ہے، رکوع ویسے کرنا ہے، سجود ویسے کرنا ہے، اتحیات ویسے پڑھنی ہے، سب کچھ ویسے کرنا ہے، تو لہٰذا میں دن کو 3 بجے پڑھ لیتا ہوں۔ اور دن کی جو نمازیں ہیں کہ اگر زور کی نماز جو ہے وہ کرنی بھی ہے، فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا، چلو عشاء ٹائم میں ساری 4 اور 5 جو ہے رات کو پڑھ لوں گا، تو نہیں ہوگی۔ جو دن کی نمازیں ہیں وہ دن کو ہی ہوگی، جو رات کی نماز ہے تہجد کی وہ رات کو ہی ہوگی، وہ دن کو تہجد کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی۔ تو اسی طرح جو فرض ہے وہ فرض ہوتے ہوئے اگر نفل ادا کریں گے تو نفل نہیں ہوگے، پہلے فرض کو ادا کیا جائے گا۔ تو اللہ کی عبادت کے بعد جو فرض ہے وہ والدین کی خدمت ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے، اگر والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہی نہیں کر رہا تو وہ فرض عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول کیسے ہوگی؟ اسی طرح مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حج بیت اللہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا ایک جھرمٹ آتا ہے، وہ آ کر حرم پاک کی چھت پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مرتبہ کتنوں نے حج کیا ہے، تو دوسرا فرشتہ بتاتا ہے 6 لاکھ حاجیوں نے تقریباً اس مرتبہ حج کیا، تو بتایا جاتا ہے آپ تعجب کرتے ہیں 6 لاکھ حج کرنے والے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس کو، پر بات عجیب یہ ہے کہ 6 لاکھ کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں تھا۔ آپ اور تعجب میں 6 لاکھ حج کرنے والے آئے اپنے گھروں والوں کو چھوڑ کر، حج قابل قبول نہیں ہو رہا، اور پھر کہتا ہے ہاں پر ایک شخص ایسا ہے جو فلاں شہر کا رہنے والا ہے، بخارا شہر کا رہنے والا ہے اور ہے بھی موٹی جوتیاں بنانے والا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 لاکھ کا حج بھی قبول کر دیا۔ بڑا تعجب ہوا، میں وہاں سے نکلا، میں جب نکلا وہاں سے پوچھتا ہوا اس جگہ پر پہنچا، پوچھا ہاں بھائی بتاؤ تو نے عمل کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں کیا۔ کہا تیری وجہ سے اللہ نے ساروں کا حج قبول کیا ہے۔ کہا کیسے؟ میں تو گیا ہی نہیں حج کرنے، وجہ بتاؤ۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں تو اپنی جو ہے وہ بتا تو صحیح، کون سا تو نے ایسا اچھا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے ساروں کا حج قبول کیا ہے؟ اس نے پھر کہا کہ اے مالک بن دینار مجھے لگتا ہے کہ میرا عمل یہ ہے کہ 30 سال سے میں روزی حلال کما رہا تھا، 30 سالوں سے میں روزی حلال کماتا، اس میں سے حلال میں سے 1 روپے 2 روپے میں رکھتا رہا، 30 سال میں نے جمع کیے اس لیے سے کہ اللہ کا گھر دیکھوں گا، حج کروں گا۔ جب وہ میں نے مکمل جمع کر لیے، 30 سال کا عرصہ بیت
کیا. اب میں نے اس قافلے کے ساتھ جانا تھا اور جانے کا ارادہ بھی تھا, چلنا ہے, اور مجھے پتا چلا موقع پر کہ جو میرے گھر والوں کے ساتھ جو گھر ہے, میرے گھر کے ساتھ جو گھر ہے, اس کے ہاں اتنا فاقہ ہے, اتنا فاقہ ہے, اتنا فاقہ ہے. وہ عورت اپنے بچیوں کی جان بچانے کے لیے حرام جو ہے وہ کھلانے پر جو ہے وہ تیار ہے. حرام گوشت جو ہے وہ اپنی بچوں کو کھلا رہی ہے اس وجہ سے تاکہ ان کی سانسیں چلتی رہیں, جان ان کی بچ جائے. جیسے مجھے جو پتا چلا کہ یہ حال ہے اور میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے اتنے پیسے لگا کر, تو مجھے یہی اچھا لگا کہ وہ میں نے جتنے پیسے تھے 30 سال کے وہ سارے کے سارے میں نے اٹھائے اور ان گھر والوں کو میں نے دے دیے کہ یہ میری طرف سے تحفہ آپ قبول کر لیں. اور اللہ نے چاہا تو میں پھر چلا جاؤں گا. اب وہ سارے قافلے والے جیسے آئے ہیں وہ مجھے ملے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ تو حجر اسود چن رہا تھا, کوئی کہتا ہے تو غلاف کعبہ تھام کے کھڑا تھا, کوئی کہتا ہے تو حتیم کے نیچے کھڑا ہو کر دعائیں کر رہا تھا, کوئی کہتا ہے تو فلاں پر منا پر صفا پر تو دوڑ رہا تھا, کوئی کہتا ہے تو فلاں جو ہے وہ شیطان کو پتھر مار رہا تھا, کوئی کہتا ہے تو فلاں جگہ پر کھڑا تھا, فلاں زیارت کی جگہ پر کھڑا تھا, فلاں جگہ پر تو نماز پڑھ رہا تھا, نفل پڑھ رہا تھا. اور آج تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تیری وجہ سے 6 لاکھ کا بھی حج قبول کر لیا ہے, تو مالک بن دینار میرا عمل یہی ہے, رزق حلال میں سے 30 سال کی کمائی جو ہے میں نے اس ہمسایوں کے اوپر خرچ کر دی اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں ایسا قبول کیا ہے کہ باقیوں کی بھی حج کو قبول کر لیا. اصل بات یہ ہے کہ نیت کی, ارادے کی, یقین کی, اس کے مطابق اپنی اولاد پر بھی خرچ کرے, اپنی جان پر بھی خرچ کرے. اپنی جان پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اولاد پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا, گھر والوں پر خرچ کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اور اللہ کے گھر پر اور دیگر مدارس پر اللہ کا جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر خرچ کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا